السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، اپریل کی 29 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنے پہلے خطاب میں ملک میں کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے حکومتی اقدامات، معیشت کی بحالی، معاشی مساوات، گن وائلنس کے خاتمے سمیت کئی اہم اقدامات کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے اقتدار کے 100 دن میں صرف ایک دن بچا ہے۔ اپنے منصب کا حلف اٹھانے کے بعد سے مجھے بحرانوں میں گھرا ملک ملا ہے۔ صدی کی بدترین وبا، عظیم کساد بازاری کے بعد سے بدترین اقتصادی بحران اور خانہ جنگی کے بعد ہماری جمہوریت پر بدترین حملہ مجھے ورثے میں ملا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ صرف 100 دن بعد میں قوم کو بتا سکتا ہوں کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر آگے بڑھ رہا ہے، خطرے کو ممکنات، بحران کو مواقع اور رکاوٹوں کو طاقت میں تبدیل کرتے ہوئے۔ بدھ کو اپنے خطاب کے دوران صدر بائیڈن نے ملکی داخلی امور کے ساتھ ساتھ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا، موسمیاتی تغیر، چین کے ساتھ تعلقات جیسے خارجہ امور پر بھی بات کی۔ صدر بائیڈن نے بچوں کی کفالت میں ٹیکس چھوٹ دینے، کم از کم اجرت $15 کرنے، خاندانوں کو افورڈیبل ہیلتھ کیئر ایکٹ کے تحت صحت کی سہولیات تک مزید بہتر رسائی دینے کے منصوبے کا اعلان کیا۔ انہوں نے امریکی بچوں اور خاندانوں کی بحالی، 12 سال کی قومی سطح پر مفت تعلیم میں کمیونٹی کالجز کے 2 سال کے پروگرام کو شامل کرنے، امیر ترین امریکی طبقے سے ٹیکس وصولیوں کی شرح میں اضافے کا بھی اعادہ کیا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے امریکی شہریوں کو کورونا سے بچانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ ان کے بقول حکومت نے ابتدائی 100 روز میں 10 کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا وعدہ کیا تھا، اور آج 20 کروڑ امریکی ویکسین لگوا چکے ہیں۔ صدر بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کی تاریخ میں کسی بھی صدر کے پہلے 100 دنوں میں معیشت میں اس قدر بہتری کے آثار نظر نہیں آئے جو ان کے دور میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے کانگریس سے خطاب کے دوران چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ رابطوں کی بھی تفصیل سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چین کے ساتھ صحت مند تقابل کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن وہ انٹلیکچول پراپرٹی سمیت تمام اہم معاملات پر امریکی مفادات کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ افغانستان سے متعلق صدر نے بتایا کہ وہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا اعلان کر چکے ہیں۔ دنیا کی اس طویل ترین جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کے بقول دہشت گردی آج بھی ایک چیلنج ہے، لیکن افغانستان سے آگے نکل کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یمن، صومالیہ اور دیگر کئی ممالک ہیں جہاں داعش اور القاعدہ موجود ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کو محدود رکھا گیا تھا، اس لیے صدر بائیڈن کا یہ خطاب سابقہ صدارتی تقاریر سے مختلف نظر آیا۔ امریکہ میں حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ٹم اسکاٹ نے کہا کہ صدر بائیڈن قوم کو متحد کرنے میں ناکام رہے ہیں، جبکہ انفراسٹرکچر، تعلیم اور خاندانوں سے متعلق ان کا پیکج قوم کو مزید تقسیم کر دے گا۔ بدھ کی شب صدر بائیڈن کے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر ریپبلکنز کی جانب سے باضابطہ رد عمل دیتے ہوئے ٹم اسکاٹ نے کہا کہ بائیڈن کو ورثے میں بہتر حالات ملے تھے۔ انہوں نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں شروع کیے گئے ویکسین پروگرام کے علاوہ گزشتہ سال وبا سے متاثر ہونے والے کاروباری افراد کے لیے کھربوں ڈالر کے پیکج اور وبا سے متاثرہ شہریوں کی مالی مدد کے لیے رقوم کی ادائیگی کا بھی تذکرہ کیا۔ ٹم اسکاٹ کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹک پارٹی امریکیوں کی مزید مدد کے معاملے پر ریپبلکنز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس اور ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی نے امریکہ میں نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب صدارتی خطاب کے دوران 2 خواتین ایک ساتھ اسٹیج پر موجود تھیں۔ کاملا ہیرس نے سینٹ کے صدر کی حیثیت سے ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی کے ہمراہ
کانگریس کے مشترکہ اجلاس کی صدارت کی۔ ہیرس اور پیلوسی بالترتیب صدر بائیڈن کی جانشین ہیں۔ افغان صدارتی دفتر نے کہا ہے کہ افغان حکومت افغانستان سے امریکی فوجیں واپس بلانے کے صدر جو بائیڈن کے فیصلے کا احترام کرتی ہے۔ نائب صدارتی ترجمان محمد عامری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے امریکہ کی امداد جاری رہے گی اور افغان فورسز اپنے ملک کی سرزمین کا دفاع کر سکتی ہیں۔ افغانستان چیلنجز کا مقابلہ کرے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کی رات کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنے پہلے خطاب میں کہا ہے کہ اب وقت ہے کہ افغانستان کی جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ ایران میں کووڈ 19 کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر ایران کے ساتھ اسلام قلعہ کی افغان سرحد کو مسافروں کے لیے بند کیا جا رہا ہے۔ صوبائی گورنر کے دفتر نے بتایا ہے کہ سرحد دونوں ملکوں کے درمیان مواصلات اور تجارت کے لیے کھلی ہے۔ صوبائی گورنر کے ایک ترجمان جیلانی فرحات نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایران میں وائرس کے امریکی اسٹرین میں اضافے کے بعد اسلام قلعے پر سرحد جمعرات سے بند کر دی گئی ہے۔ افغانستان کو کرونا وائرس کی تیسری لہر کا سامنا ہے اور اس وقت اس کے مشرقی صوبے جن کی سرحد پاکستان سے ملتی ہے پینڈیمک سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ وزارت کا کہنا ہے کہ وہ صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور ممکن ہوا تو بعض شہروں میں رات کا لاک ڈاؤن نافذ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے نے ایران سے پرانی عداوت کو اقتصادی مواقع سے متوازن کرنے اور تہران کے علاقائی رویے سے نمٹنے کے طریقوں پر واشنگٹن کے ساتھ اختلافات دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایران کی جانب ایک مزید مصالحانہ موقف کا اظہار کیا ہے۔ ریاض اور تہران کے درمیان کشیدگیاں یمن کی جنگ پر بڑھ چکی ہیں، جہاں ایران سے منسلک ایک گروپ نے سعودی عرب پر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کے ایران کے ساتھ امن کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمل مسلم امہ کے لیے باعث تقویت ہوگا۔ مشرق وسطیٰ کے دو حریف ممالک کے درمیان تعلقات میں بہتری کے اشارے ایسے وقت میں مل رہے ہیں جب امریکی صدر جو بائیڈن نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے، جس پر تہران نے سن 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر دستخط کیے تھے۔ مبصرین سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں بہتری کو خطے اور مسلم امہ کے تناظر میں بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی ہے کہ عمران خان مئی کے دوسرے ہفتے میں ریاض کے دورے پر جا رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک سال میں ریکارڈ ترسیلات زر پاکستان آئی ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کا ہاؤسنگ میں بھی بڑا کردار ہے۔ ملکی معیشت کو جنہوں نے بچا کر رکھا ہوا ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں۔ روشن ڈیجیٹل پروگرام ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے اپنے ہم وطن محنت کشوں سے ناروا سلوک پر بیشتر عملے کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقے NA 249 میں پولنگ کا عمل مکمل ہو گیا ہے، جس کے بعد ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ حلقے میں اصل مقابلہ مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل، پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل، تحریک انصاف کے امجد آفریدی اور PSP کے مصطفیٰ کمال کے درمیان دیکھنے میں آیا۔ مجموعی طور پر حلقے میں پولنگ پرامن رہی۔ پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے کڑے انتظامات دیکھنے میں آئے۔ تاہم ضمنی انتخاب میں گہمہ گہمی کم دیکھنے میں آئی، جبکہ رمضان المبارک اور کرونا وبا کی وجہ سے بھی پولنگ میں لوگوں کا رجحان کم دیکھا گیا۔ تاہم دوسری جانب بعض پولنگ اسٹیشنز پر غیر معمولی رش بھی دیکھنے میں آیا۔ الیکشن کمیشن کے حکم پر کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر حفاظتی اقدامات اور SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹنگ کا عمل کیا گیا۔ یہ نشست پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر فیصل وافڈا کے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد مستعفی ہونے پر خالی ہوئی تھی۔ میانمار میں خانہ جنگی کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر تمام متعلقہ فریق کوئی مربوط رد عمل ظاہر نہیں کرتے تو میانمار وسیع خانہ جنگی کی راہ پر بڑھتا رہے گا۔
1988 سے اب تک میانمار فوج کے خلاف 3 بڑی بغاوتیں دیکھ چکا ہے، مگر اس کی نسلی ریاستوں میں تنازع 70 برس سے زیادہ عرصے سے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس سال ملک میں مسلح افواج کا دن خونریز ترین دن تھا، جب کم از کم 100 لوگ مارے گئے۔ کئی دنوں کے بعد 31 مارچ کو فوج نے سیز فائر کا اعلان کیا، مگر انسانی ہمدردی کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ فوج کے حملے اس کے بعد بھی جاری ہیں اور ان میں درجنوں ہلاک اور ہزاروں بے گھر ہو گئے ہیں۔ بھارت کورونا وائرس کے نئے کیسز سے نمٹنے کی جدوجہد کر رہا ہے اور ایسے میں یکجہتی کے اظہار کے لیے امریکہ $100 ملین کا امدادی سامان بھارت بھجوا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی ریاستی حکومتیں، غیر سرکاری تنظیمیں اور ملک بھر سے ہزاروں امریکی بھارت میں کووڈ-19 کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے لوگوں کے لیے ضروری سپلائز مہیا کرنے کے لیے حرکت میں آ گئے ہیں۔ امریکی حکومت کے امدادی سامان سے بھری پروازیں آج جمعرات کے روز بھارت پہنچنا شروع ہو گئی ہیں اور آئندہ ہفتے تک جاری رہیں گی۔ بھارتی حکومت کے اس اعلان کے بعد کہ 1 مئی سے 18 سال سے 44 سال تک کے لوگوں کو بھی ویکسین لگائی جائے گی، نوجوانوں میں ویکسین رجسٹریشن کے لیے زبردست جوش دیکھا جا رہا ہے۔ وزارت صحت کے مطابق 28 اپریل کی شام 4 بجے کوون ایپ پر رجسٹریشن کا آغاز ہوا اور اب تک 1,33,00,000 افراد خود کو رجسٹر کر چکے ہیں۔ ایران کو سن 2015 کے ایٹمی معاہدے کی پابندی پر واپس لانے کے لیے بائیڈن انتظامیہ اس ملک پر سابق صدر ٹرمپ کے دور میں عائد کردہ بعض انتہائی سخت تعزیریں ختم کرنے پر غور کر رہی ہے۔ امریکی عہدیداروں نے اس بارے میں کچھ کہنے سے گریز کیا ہے کہ ختم کی جانے والی پابندیاں کس نوعیت کی ہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی ایسی پابندی کو ختم کرنے کے حق میں ہیں جو ایران ایٹمی معاہدے سے مطابقت نہیں رکھتی یا ایران کو اس معاہدے پر عمل کرنے میں سہولت کے مانع ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے روس کے خلاف مزید پابندیوں کے امکان کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی اور امریکہ کے تمام اتحادیوں کو روسی ہتھیاروں کی مزید خرید سے احتراز کرنا چاہیے۔ نیٹو کے اتحادی ترکی اور امریکہ کے درمیان کمزور تعلقات میں مزید کشیدگی اختتام ہفتہ اس کے بعد ہوئی جب صدر بائیڈن نے انقرہ کو برہم کرتے ہوئے 1915 میں آرمینیائی باشندوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دیا۔ فارن پریس سینٹر میں ایک ورچوئل تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے بلنکن نے کہا کہ آرمینیا کے مسئلے پر بائیڈن کے پرانے نظریات کے پیش نظر ان کا فیصلہ نہ تو حیران کن تھا اور نہ ہی اسے حیران کن ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ ترکی واشنگٹن کے لیے نیٹو کا ایک اہم اتحادی ہے اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ دونوں فریق اپنے اختلافات حل کر سکتے ہیں۔ القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو ہلاک کرنے کے 10 سال بعد امریکہ کے نیوی سیلز آج کل چین اور روس سے درپیش عالمی خطرات سے نمٹنے کے لیے اپنی گوریلا جنگ کی صلاحیتوں، قابلیت اور قیادت کو بہتر بنانے کی ایک بڑی تبدیلی سے گزر رہے ہیں۔ نیوی سیلز کے چوٹی کے کمانڈر ریئر ایڈمرل مین ہاورڈ نے خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس سے خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ امریکی بحریہ کی اسپیشل فورسز کی ساری توجہ دہشت گردی کے انسداد کی سرگرمیوں پر مرکوز رہی ہیں، لیکن اب انہیں ان کارروائیوں سے ہٹ کر اپنی تیاری کرنا ہوگی۔ گزشتہ 2 اشروں کے دوران زیادہ تر سیلز عراق کے صحراؤں اور افغانستان کے پہاڑوں میں لڑتے رہے ہیں، لیکن اب ان کی پوری توجہ سمندری کارروائیوں پر مرکوز رہے گی۔ یہ فیصلہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی وسیع تر حکمت عملی کا عکاس ہے، جس میں چین اور روس اب ترجیحات میں شامل ہو گئے ہیں۔ چین اور روس دنیا بھر میں اپنے اثر و نفوذ کو وسعت دینے کے لیے اپنی فوج میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ امریکہ میں پولیس ڈپارٹمنٹ کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکہ میں کورونا وائرس کے باعث شروع ہونے والا ایشیائی امریکیوں کے خلاف نفرت پر مبنی جرائم کا سلسلہ سن 2021 میں بھی جاری ہے۔ امریکہ کے 15 بڑے شہروں کی رپورٹ کے مطابق اس سال ایک ہی عرصے میں گزشتہ برس کے مقابلے میں ایشیائی امریکیوں کے خلاف تشدد میں 169% اضافہ ہوا ہے، جبکہ گزشتہ برس سالانہ کے لحاظ سے یہ تعداد 150% تھی۔
یہ اس کے باوجود ہے کہ صدر جو بائیڈن نے ایشیائی امریکیوں کے خلاف حملوں کی روک تھام کو اپنی ترجیح بنایا ہے اور امریکی ایوان نمائندگان اس سلسلے میں ایک نیا قانونی بل منظور کر رہا ہے جو محکمہ انصاف کو اس مسئلے سے نمٹنے میں مدد دے گا۔ ٹوکیو اولمپکس سن 2020 کے منتظمین نے بدھ کے روز کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کا اعلان کیا ہے، جن میں ایتھلیٹس کا روزانہ ٹیسٹ شامل ہے اور ایسا جاپانی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے جو پینڈیمک کے دوبارہ ابھرنے پر شک و شبے کا شکار ہیں۔ ملتوی کیے جانے کے بعد یہ اولمپک مقابلے صرف 3 ماہ کے بعد منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ویکسین دینے کا سلسلہ سست رفتار ہونے کی وجہ سے جاپان میں ان کھیلوں کے بارے میں بھی یقین سے کچھ نہیں کہا جا رہا۔ لوگوں کی برہمی جاپان کے وزیر اعظم یوشی ہیڈا سوگو سے بھی ہے، جو بارہا کہہ چکے ہیں کہ اولمپکس اپنے وقت پر ہوں گے۔ بیرون ملک شائقین کو پہلے ہی خارج از امکان قرار دے دیا گیا ہے اور اندرون ملک لوگوں کے بارے میں فیصلہ جون میں 23 جولائی کو یہ مقابلے شروع ہونے سے چند ہفتے پہلے کیا جائے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔